الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اندر آ جاؤ. یہ صدام اندر آ بیٹا ادھر. تو بھی ادھر آنا. ہاں سب خالی ہے. بیٹھ جزا کر عطر لگانے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلون أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. عزیزان من، ابھی آپ کے سامنے سورہ ممتحنہ کا دوسرا رکوع اللہ کے فضل سے تلاوت کیا گیا، جو آپ نے بغور سنا، اور آپ لوگ قابل احترام ہیں. مبارکباد ہو آپ لوگوں کو کہ آپ خالص اللہ کا کلام سننے آئے ہیں اللہ کے لیے. میں بڑے ادب سے آپ کے خدمات میں سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارو، آج کا رکوع ایسا ہے کہ ابتدائی دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ابتدائی دور میں تبلیغ کا کام شروع کر رہے تھے، اس وقت کے حالات، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے حالات آہستہ آہستہ کیسے چینج ہو رہے تھے. اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا رکوع اگر ہندو لوگ سنتے نا، مسلمان کو تو سننا ہی نہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر جو بھی ہندو سنجیدگی سے سنتا تو انشاءاللہ وہ ضرور ایمان لے آتا، اس لیے کہ وہ دیکھتا کہ یہ جو نرنکار ایشور ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کا انصاف کتنا پیارا ہے، اس کا عدل کیسا ہے. اس رکوع میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اور بڑا حاج رکوع ہے، دیکھیں یہ ترجمہ بھی بھاری پڑ رہا ہوگا کہیں کہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. دیکھیے گا پہلا ہی لفظ ہے عصا، تو یہ تو عربی ہے. اب اردو کا کمال دیکھیے کہ اکثر ہمارے ایک ساتھی ہے جن کا نام شاداب قریشی ہے، وہ اکثر بولتے ہیں کہ چچا یار یہ اردو بڑی دوگلی زبان ہے، سیدھا سیدھا عربی ہے عصا اللہ، مگر عصا میں اتنے ترجمے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عصا میں عربی میں عصا کہہ دو، تب اردو میں کیا ہوتا ہے کہ بعید نہیں کہ ایک، ممکن ہے کہ دو، قریب ہے کہ تین، شاید کہ چار. اور عربی میں سیدھا عصا بول دیے تو بات سمجھ میں آ گئی عربی جاننے والوں. اب یہاں کتنی ہے جو اردو کی وجہ سے بڑی کبھی کبھی دقتیں آتی ہیں ترجمہ کرنے میں. علاقے کے حساب سے بھی زبان اردو میں کیسی آپ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ یجعل، اب یجعل کے بھی معنی بنا دینا، بنا دینا، اور یہاں کر دے بھی ہے معنی اردو میں. تو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے بینکم وبین الذین، تمہارے اور ان کے درمیان، یعنی مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان. خوب سمجھ لیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے تمہارے اور ان کے درمیان کیا چیز، عادیتم منہم مودہ، جن سے تم بغاوت کرتے، جن سے تم بغض رکھتے ہو، اور منہم ان میں سے، اور مودہ، مودہ کا مطلب ہے محبت پیدا کر دو، دوستی کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان اللہ دوستی کر دے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹارٹ کی بات ہے، شروع کی، کہ جب جن لوگوں نے ایمان لایا ابتدا میں بڑے چند لوگ تھے، بہت ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ایسے حالات تھے. تو وہ لوگ بھی پھر کیا ہے، انسان تو ہے نا، اندر سے خنس تو پیدا ہوتی، تو وہ لوگ بھی بغض رکھتے تھے مسلمان میں، کس سے، ان لوگوں سے. مگر آگے مستقبل میں کیا ہونے والا وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ مسلمان جو ہے تو وہ ان سے نفرت کرنے لگے تھے، جو ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور تھوڑے ہی تھے مسلمان. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دوستی کرا دیں گے، جن سے تم عداوت رکھتے ہو، جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ ہم دوستی کرا دیں گے. اس لیے کہ بعد میں پھر وہی لوگ جو مارا پیٹا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام لانا شروع کر دیا. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک غالب. تو صبر کی ضرورت ہے،
دعوت رنگ لائے گی. کبھی لوگ آئیں گے جو درجوک آئیں گے, کبھی بھاگ جائیں گے. کتنے ہی قرآن سننے کے لیے کوئی صاحب برا نہ مانی مسکے لگانا پڑتا ہے, مگر جو عقل مند ہے آ کر سنتا ہے تو واقعی میں یہاں کیا ہے. یہ تو ہم کو خود چل کر دعوت دینا چاہیے اور دوسروں کو بھی لانا چاہیے کہ آخرت بڑی بھاری چیز ہے جو آنے والی, بڑی مشکل ہو جائیں گی وہاں پر. اور لوگ جو ہے ایسے جھانسے دے رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں جانے کے کام سکھا رہے ہیں. آج دیکھو امت پیدل ہو گئی, نماز کی پرواہ نہیں. ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں. ہمارے محلے میں دیکھو اتنی بڑی آبادی اور کتنے نمازی, میں سمجھتا 1% بھی نہیں اگر تم ٹوٹل مار دو تو پڑھے لکھے لوگ. کس بنا پر ہم نماز چھوڑ رہے, کون ہے ہمارے پیچھے؟ مگر یہاں دلاسا ایسا دلا دیا گیا, چھوڑو یہ نماز وماز, روزے بھی چھوڑ دو, پیسہ ہے حج کو بھی مت جاؤ, بیٹی کی شادی کر لیں گے پھر جائیں گے. یہ سب بہانے بازی چل رہی ہے. اور اس میں اگر آنکھ بند ہو گئی تو اللہ کے یہاں جواب کون دے گا؟ کہانی ختم. ایسا گھوٹ پلا دیا ہے کہ آدمی کو شیطان نے جکڑ لیا ہے. اور شکل کیسی ہے؟ بہت اچھے اچھے روپ میں آتا ہے, بہت اچھے اچھے بتونے دینے آتا ہے. میں تو آسان زبان میں بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. بڑے بڑے جگادری اردو کے الفاظ بولنے لگوں, شین کاف کرنے لگوں تو فائدہ کیا؟ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. کہ اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ ہم تمہارے اور ان کے درمیان دوستی کر دیں گے. جو لوگ کم تھے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے دلی دل میں, اور سامنے والوں سے عداوت رکھ رہے تھے کافروں سے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ دعوت چلتی رہی اور جنہوں نے ان کو مارا تھا وہی ایمان لانا شروع ہو گیا. اب جب ایمان لائے تو آٹومیٹک عداوت ختم ہو گئی نا بھائی. کلو مسلم اخوا, تمام مسلم جو ہے تو بھائی بھائی ہے. پھر وہی گلے مل رہے جو عداوت رکھ رہے تھے مسلمان. اور یہ پیشن گوئی کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ قریب ہے کہ ہم دوستی کرا دیں گے تمہاری اور ان کے درمیان, تمہارے اور ان کے درمیان. اب ایک بات بتائیے, یہ محبت نام کی ایک چیز ہے, یہ کوئی پیسے سے خرید سکتا ہے کیا؟ اگر یہ خرید سکتا نا تو پھر طلاقیں نہیں ہوتی. عورت اور مرد کے درمیان محبت خرید کے نہیں کی جا سکتی. باپ بیٹے کے درمیان پیسے سے محبت نہیں خریدی جا سکتی. جا سکتی ہے دوست اور دوست کے درمیان محبت خریدی جا سکتی ہے. یہ ایسی شے ہے محبت کہ اس کو خریدا نہیں جا سکتا. دلوں میں جو بال آ جاتا ہے شیشے میں, مدتیں گزری ہے اپنا خیال آیا ہوا, جا نہیں سکتا کبھی شیشے میں بال آیا ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کہ محبت جو خریدی نہیں جا سکتی. تو یہ کون کر سکتا ہے محبت؟ صرف اللہ. دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ اللہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہیں گے تو تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ محبت کرے گا کون؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے. یہ بڑا کمال ہے. اب ترجمے دیکھیں گے نا تو بڑا مزہ آئے گا سامنے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ قدیر. یہ کام کرنے پر تو اللہ ہے, وہ قدرت رکھتا ہے. اس کا جواب دے دیا اللہ نے کہ یہ محبت جو ہے دلوں میں انسان نہیں کرا سکتا ہے. اللہ نے یہ بشارت دی, پیشن گوئی فرمائی کہ ہم تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دیں گے. اور اللہ نے کر کام بڑھنے لگا. تو اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے
کہ واللہ قدیر، یہ کام کرنے کے لیے طاقت کون رکھتا ہے؟ صرف اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تو یہ قدرت رکھتا ہے، اور پھر اس لیے رکھتا ہے کہ اللہ غفور ہے، درگزر کرنے والا، تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے والا، تمہاری بخشش کرنے والا، وہ غفور ہے۔ اور اس کے بعد رحیم ہے۔ اگر اللہ کا رحم نہ ہو تو ہم آپس میں کبھی جڑ کے بیٹھ ہی نہیں سکتے، اتنی ہمارے دلوں میں قدورت ہے یا نہیں؟ دیکھو، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اب یہاں سے سنیے کہ اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجکم من دیارکم ان تبرہم وتقسطوا الیہم۔ کیا زبردست ہے، سنیے گا۔ لا مطلب نہیں، ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، کہ جو تم سے نہیں لڑے۔ اللہ جو تم سے لڑے نہیں ہیں ان کے لیے منع بھی نہیں کرتا ہے فی الدین، جو تمہارے دین کے بارے میں، جو تمہارے دین کے معاملے میں تم سے لڑے نہیں ہیں۔ ولم یخرجکم من دیارکم، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے دیاروں سے، بستیوں سے نکالا ہے، ان کے لیے بھی اللہ منع نہیں کرتا ہے۔ ان تبرہم، کہ تم ان سے دوستی کرو، ان تبرہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، وہ تقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اب ہم تو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر بس ہمارا دشمن ہے۔ اب دیکھیے ہمارے تعلقات بھی کہاں ہیں؟ اور ایک بات بتلائیے، جب تک تعلقات نہیں ہوں گے، ڈائلاگس نہیں ہوں گے، تو بات بنے گی نہیں۔ ہمیشہ تو ادھر سے گھورنا، میں ادھر سے گھوروں۔ انڈیا پاکستان کا کیا ہو رہا ہے؟ مشرف اکثر بولتا تھا مر گیا اللہ گھرے کے رحمت کر۔ اور ہمارے یہاں بھی جن کا انتقال ہو گیا، ہمارے بابا جو ہے میڈیکل والے، ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور ہمارے بہت سے ساتھی بیمار ہیں، گزر گئے اس دنیا سے، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے وہ لوگوں سے کہ جو تم سے تمہارے دین کے معاملے میں نہیں لڑے، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، نہ انہوں نے تمہیں تمہاری بستیوں سے نکالا ہے، یہ کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو۔ اللہ اس سے منع نہیں فرماتا ہے کہ تم کافروں سے دوستی مت کرو۔ اتنی پیاری آیت ہے، ذرا سمجھنا پڑے گا اس کو۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ تقسطوا الیہم، اور تم انصاف کرو ان سے۔ زبردستی مارا کسی نے، تم مار رہے کسی کو، کیا پیارا اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف کیسا ہے۔ اللہ نہیں منع کرتا ہے کہ تم کافروں سے دوستی مت کرو۔ وہ کافر کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، وہ کافر جو تم سے نہیں لڑے تمہارے دین کے معاملے میں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، تم تمہارا کام کرو، ہم ہمارا کریں۔ سبھی معاشرے میں برے نہیں ہوتے، اور سبھی معاشرے میں اچھے بھی نہیں ہوتے۔ بڑے سنجیدگی سے سننے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کب منع کیا ہے تم کو کہ ان کافروں سے تم بات ہی مت کرو، ان سے دوستی مت کرو، جبکہ وہ تم سے نہیں لڑے، وہ بے قصور ہیں۔ انہوں نے پہلے لوگ گھر سے نکالتے، نیچے آیا تھا، تو وہ نہیں لڑے ہیں تمہارے دین کے بارے میں، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہے انہوں نے، تو تم ان سے دوستی کرو۔ اللہ فرماتا ہے تم ان سے دوستی کرو اور ان سے انصاف کرو۔
کیا بات ہے؟ وہ بات کرنے آ رہے تم جھڑک رہے. یہ ایسا اسلام نہیں ہے. اسلام اتنا پیارا ہے کہ عدل کرتا ہے, انصاف. کیا کرتا ہے؟ انصاف کرتا ہے اسلام. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ کے تو سب بندے ہیں نا, بے قصور کو مارنے کا نہیں. اب آگے آیت آ گئی, اس کو سماعت فرمائیں. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم. یہاں دیکھیے, صرف اللہ منع کرتا ہے, صرف اللہ منع کرتا ہے ان لوگوں سے جو تم سے لڑے تمہارے دین کے معاملے میں. بہت سے ہندو تھے, ہندو کہوں گا مشرک کافر جو تھے مکہ کے, بہت سے ایسے تھے کہ لڑے, مسلمانوں کو مارا. کائے کے لیے؟ تم اسلام لائے ہو, تمہارے دین کے معاملے. آج بھی دیکھو ٹرینوں میں مار رہے ہیں, فلائن ہو رہا ہے نا. تم گوشت لے کے نہیں جا سکتے ٹرین میں, اپنا پہلے کھانا باندھ کے جاتے تھے نا, سب لے جاتے تھے. آج لے جا نہیں سکتے, ماریں گے, پھینک دیں گے, مار کے فلائن ہو گیا. اس وقت کا منظر دیکھیے, اور آج بھی ان کی نسلیں آج بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین. صرف اللہ منع کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑے تمہارے دین کے معاملے میں تم سے, واخرجوکم من دیارکم, اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا. مکہ میں صاحب گھر چھوڑنا پڑا تھا مسلمان. اور آج بھی دیکھو کئی بستیاں اٹاوا کے پاس, مین پوری کے پاس, کئی گاؤں میں, یو پی والے تو جانتے ہیں, وہی سین ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے, اور فلائن ہو رہا ہے, بھاگ رہے ہیں, سر چھپانے کو جگہ نہیں. ان کی دکانیں, ان کی پراپرٹیز. ادھر شملہ کے پاس کیا ہوا ہماچل میں, کہ وارننگ دے دی گئی تھی, آپ لوگ سنتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں, کہ تم یہ سب بستی خالی کرو, دکان مکان یہاں سے سب چھوڑ کے چلا جاؤ. آج کیا یار, گھر بنانا اتنا آسان ہے کیا؟ جن کے سر پہ چھت نہیں ان سے ذرا پوچھو کیا حال ہے. آج بھی یہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ منع فرماتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے جو تم سے لڑے تمہارے دین کے معاملے میں, اور تمہیں تمہاری بستیوں سے نکال دیا, گھروں سے نکال دیا. پھر وہ ظاہروا علی اخراجکم, اور انہوں نے مدد کی اس پر تمہارے نکالے جانے پر. کچھ لوگ تو نکال رہے تھے اور کچھ لوگ خوش ہو رہے تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے. وہ اخراجکم, اور تمہارے نکالے جانے پر وہ مدد کر رہے تھے ان کی. ہاں بھگا ان کو بستیوں سے. ابھی میں اور کتنا کھلا باز کر دیا, تھوڑا آپ لوگ سمجھو, اتنا برا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا, اور مسلمان سمجھنے کو راضی نہیں. آپس میں ہستینے چڑھا رہے, کسی کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے, مجھے معاف کر دوں, کسی کے پاس تھوڑے آدمی زیادہ ہو گئے. باہر دیکھو کیا حال ہو رہا ہے ہمارا, اور پھر یہاں پر ہم مارے جا رہے, کوئی نہیں پوچھتا ہے تو سنی ہے, تو وہابی ہے, تو اہل حدیث ہے, تو مسلمان ہے. زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا, اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان میں. علامہ اقبال جو پاک باز لوگ ہیں ان کا حال یہ ہے, اور کافر کو برابر معلوم ہے. اے کائے کرے سنی تو مسلمان, کائے کر تو وہابی, دے فٹکے بول فلانا, بول ڈھکانا, کیا ایک دم کیسے کتنا اوپن کرو. یہ ہو رہا ہے ہماری آنکھوں پر پڑے گی. کائے کا سنی بے, کیا دعوے ہے یہ علماء اکرام جو چندے لے رہے, چندے ان کے دھندے ہیں. اگر ان کے چندے بند کر لو تو یہ سیدھا پبلک کو راستہ دکھائیں.
اب اس میں کیا برا میں بول رہا ہوں؟ ہمارے یہاں سنی 24 کچھ نہیں، صرف اللہ کی بات کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہوں۔ اور کوئی ہمارا یہاں پر اسلک مسلک مذہب ہے اور دین ہے، مذہب بھی کیا دین ہے ہمارا، اور دین ہمارا کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یہی قبر میں پوچھا جائے گا، ما دینوں کا، اے مردے تو آیا نا دنیا سے، بتا اب تیرا دین کیا ہے۔ وہاں نہیں پوچھا جائے گا کہ تو سنی ہے، تو وہابی ہے، تو اہل حدیث ہے، تیرا دین کیا تو خود بتا۔ ماں جیسے بولا کہ میں وہابی ہوں، دوسرا فرشتہ بولے گا دھو اس کو، کون ہے تو، تیرا دین کیا ہے؟ میں تو سنی ہوں۔ اچھا، دو پھٹکے اور اس کو دے، اہل حدیث صحیح ہے، اٹھا اور اس کو پٹک۔ تیرے منہ سے نہیں نکلتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، یہ نہیں تیرے منہ سے نکل رہا ہے، اور تیرے منہ سے یہ بھی نہیں نکلتا کہ ہمارے باوائے امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم۔ تیرے منہ سے نہیں نکلتا کہ میں مسلم ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیش کو پھٹ کے فرشتے دھوئے گا۔ تو دین جو ہے یہاں پر دیکھو قرآن میں دین ہی استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو تمہارے گھر سے نکالا گیا اور مدد کی، انہوں نے ان کی، اور خوش ہوئے کہ ان کو نکالو، یہ مسلمان، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کو مارو، اور ہم آپس میں ایک ہونے کو راضی نہیں۔ کیا بری بات میں بتا رہا ہوں یار، اگر بری بات ہے تو سارے عالموں کو لا کے بٹھاؤ، ترجمہ غلط لگے تو میرے کو پھانسی پہ چڑھانا ہے، غلط بولوں، قبر میں تم خود بولتے ہو اسٹیج پر کہ سوال ہوں گے، ما تقول هذا من شان الرجل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی یا کیا ہوگا، کہ یہ صاحب کے بارے میں تمہارا کیا حال ہے؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گیا ہوگا قبر میں، تو نکلے گا منہ سے ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تو خالی چھپر سے نام لیتا تھا، نعرے بس، عمل کچھ بھی نہیں، جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کچھ بھی نہیں، جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ اور کھیت بنجر ہو تو برسات سے تو خود سوچ، نام لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نعرہ رسالت، جلوس جا رہا ہے مسجد میں جانے کو، یہ سب پریکٹیکل باتیں ہیں۔ اس کو اسلام بولتے ہیں، اس کو مسلمان بولتے ہیں، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بولتے ہیں۔ ہم خود سوچے ہمارے علماء یہ کہاں ہم کو لے جا رہے ہیں، کس سے کہانیاں، کس سے کہانیاں، نہ قرآن بتانے کو راضی ہے، نہ حدیث پاک بتانے کو راضی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تولوکم، کہ تم ان سے اگر دوستی کرو گے، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی رکھے گا ایسے کافروں سے جو تم سے لڑے، جنہوں نے تم کو مارا، تمہاری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی، تمہارے گھر جلا دیے، تمہاری دولتیں چھین لی، ایسے ظالموں سے اگر تم نے دوستی رکھی تو اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ، اس کا ترجمہ بتاؤ، فَأُولَٰئِكَ، یہی لوگ، ہم الظالمون، یہی ظالم لوگ، ان سے دوستی رکھتے ہو جنہوں نے ہماری ماں بہنوں کو چھیڑا، مارا، توڑا، لوٹا، عزت آبرو کی،
دھجیاں کر دیں. ایسوں سے دوستی کے لیے اللہ کیا فرماتا ہے؟ منع کرتا ہے کہ ان سے دوستی نہیں کرنا. اور دیکھیے اللہ کا انصاف، پہلے فرمایا کہ ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے نہ تم کو مارا، نہ تمہارے بہنوں کی عزت کی، نہ تم کو تمہاری بستیوں سے نکالا، نہ تمہارے گھروں سے نکالا. تو مارے کون؟ تم بے گناہوں کو مارو، ایسا نہیں چلے گا. جنگ کے بھی اسلام میں آداب ہے. جنگ ہے جو مارا ماری ہے، لڑائی ہے، اس کے بھی اصول ہے. آج کی ملٹری دیکھو کہیں گھس جائے گی تو ختم، لوگ کانپنے لگتے، ان کی آبرو ریزی ہوتی ہے. ملٹری والے مار مار کے جوانوں کو لمبا کر دیتے. اس وقت حضور النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں کبھی ایسا نہیں کرنا، جب تمہاری فتح ہو تو تم نہتوں کو نہیں مارنا. ایسا پیارا اسلام. تم بوڑھوں کو نہیں مارنا، تم بچوں کو نہیں مارنا، تم عورتوں کو نہیں مارنا، اور تم یہ محلے کے دادا لوگ کو دیکھتے ہو، یہ ٹپوری لوگ، کسی کی بھی دکان ہے کچھ بھی جا کے اٹھا کے کھا لیتے. اس نے کچھ بولا، ابے بیٹھنا ہے یار، ہمارے محلے میں نہیں کیا کام کر رہا، بیچ رہا نہیں، کما رہا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں فتح نصیب ہو تو کسی کا مال اس سے بغیر پوچھے اٹھا کر کھانا نہیں، اور کھانا تو پیسہ دے. اس سے اچھا اسلام کوئی ہو سکتا؟ اگر یہ بات، یہ قرآن کی بات آج ہندو سن لے نا، کہاں ان کو بتایا جاتا ہے؟ ارے ان کو تو چھوڑو، مسلمانوں کو قرآن نہیں بتایا جاتا ہے. اور مسلمان کو بھی شوق نہیں، بلاتے رہو، آ رہا ہوں، کون سا برا نہ مانو، آ رہا ہوں، آتے ہی رہے. کرتے کرتے ایک دن قبر میں پہنچ جائے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ارے یار کیسا بھی تھا، عجیب پر خود خراب ہوگا، مگر یہ تو اچھا راستہ دکھانے ملا رہا تھا، اتنا ستانے کا. ارے آؤ ساتھی بن کر اٹھو محلے میں، ہم اپنے لیے جنت سوچ رہے ہیں، کیوں ہمارے پڑوسی کے لیے نہیں، ہمارے دوست کے لیے نہیں؟ یہ تو جا جہنم میں، ہم جائیں گے جنت. گندی خواہش ہے یہ. اچھی خواہش کیا ہے؟ اے اللہ مجھے داخل فرما دے جنت میں اور میرے سب بھائیوں. تو اس کے لیے کام نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم سب ایمانداری سے بولیں، یہاں بات سنیں 1 2 3 چل گئی. کبھی نہیں پوچھتے آ کے یار حاجی صاحب کیا کریں یار، کچھ 10 آدمی بیٹھے تو صحیح، کوئی میٹنگ تو لے ہوئے قرآن کی کمیٹی بنا کر کہ کچھ کریں یہ محلے میں. صاف بغیر کرے کچرا صاف نہیں ہوگا. گندگی پڑی ہے، اس کو جب تک اٹھائیں گے نہیں بیٹا کیسے یہ صاف ہوگا؟ الٹا گندگی بڑھتے جائے گی. ارے ادھر نہیں جانا، وہ خبیث ہے، وہ بد عقیدہ ہے، وہ فلانے ہیں. یہ سب اچھے عقیدے والے بے نمازی ہو گئے مسلمان. آپس میں بیر بغض آ گیا ہے مسلک کی وجہ سے. بند کرو یہ، بند کراؤ یہ، سب جمع ہو جاؤ یار ایک ساتھ میں، کچھ آ کے مشورہ تو کرو میرے ساتھ، یا مجھ کو تو بلاؤ 10 ساتھی جمع ہو کر کہ چلو ہم کریں گے کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ضرورت تھی کہ نہیں آدمی. حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، حضرت ابو طلحہ آئے، حضرت عبیدہ بن ثابت آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، حضرت حنظلہ آئے. آئے نہ آتے گئے بڑے بہادر لوگ. کیا یہ سب تم لوگ بہادر نہیں ہو گئے؟ دنیا کے لیے تو ابھی بہادری دکھانے کے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے، مجھے معاف کرنا، اگر اٹھو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھو. آؤ ہم سب مل کے کام کریں جتنا جس سے ہو، ورنہ ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، ہمارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں. دیے جلا کے بھی ترسوں گے روشنی کے لیے. اے مسلمانوں، جو ساتھی ہے میرے، آ جاؤ یار ذرا سا ساتھ دے دو.
کہ محلے میں انقلاب آ جائے گا اگر تم اس قرآن کو سچا سمجھتے ہو، اس کام کو اچھا سمجھتے ہو، تو آپ ذرا کبھی مل کر بیٹھے تو صحیح. ہر ہفتے سنے اور چل دیے، سنے اور چل دیے. ہمارے اپنے ساتھی پوچھنے کوئی راضی نہیں. ایسا لگتا ہے کہ سب تھک گئے، جموں آ گیا. اتنی جلدی ابھی تو کچھ کیے بھی نہیں، نہ ابھی کوئی ہم پہ وقت پڑا. اللہ بچاوے آزمائش ہو. باہر بڑا حال برا ہے مسلمانوں کا. ذرا سا سب ساتھ دے دو. اور کیا ساتھ دینا ہے؟ ارے آؤ اپنی قوم کو بلاوے قرآن کی طرف. تم یہ 50 ہو، اگر یہ ساتھ میں کریں گے تو انشاءاللہ 1 + 1 100، 100 + 100 200 بڑھے گا قافلہ. مگر یار بات تو سنو، سمجھو تو صحیح. اگر اس کام کو اچھا سمجھتے ہو تو میرے پیارو عزیزان من، ساتھ دو یار، قرآن کے کام میں ساتھ دو. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن. سماعت فرمائیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. بے ایمانوں سے بات نہیں کرتا اللہ اس آیت میں. کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کر آئے. کیسا زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو فلائنگ کرنا پڑ رہا تھا. بھاگ رہے نا، یوپی میں دیکھو بتاتا ہے، بستیاں چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر. یہ مکہ میں ہو رہا تھا اس وقت. ابتدائی دور ہے. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. بھاگنے پر عورتیں، بچے، آدمی مجبور ہو گئے. اب یہاں مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے لوگ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدینہ منورہ سے جو اسلام لا کے آ گئے تھے یہ سیف ہے نا. اب وہاں سے عورتیں، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو وہ صلح حدیبیہ کے بعد آخری مومنٹ میں ہجرت کر کے یہاں آ رہی ہے. کہاں پر؟ اب دیکھیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا. مسلمان نہیں جانتے ہیں سب، نہ کوئی جانتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں نا مومن عورتیں جو مہاجر ہیں، ہجرت کر کے آ رہی ہیں تمہارے پاس، تو تم کیا کرو؟ فامتحنوہن، پھر تم ان کا امتحان لیا کرو، پھر تم ان کی جانچ پڑتال کیا کرو. اب یہ کیسا ہے؟ ملک ایک بننے والا ہے، وہاں پر کوئی جاسوس عورتیں نہ آ جائے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور اندر سے کچھ اور ہو سکتا ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اب تمہارے پاس آئے گا تو چیک کرو کہ یہ واقعی مومن عورت ہے کیا. یہ چیک کرو، تم جانچ پڑتال کر لو ان کی کہ وہ مومن ہے کہ نہیں. اللہ عالم، اللہ بہتر جاتا ہے. ایمانہم، ان کے ایمان کو تو اللہ جانتا ہے، تم تھوڑی جانتے ہو. تو کہیں ان میں مکسنگ تو نہیں ہے، وہاں سے کافروں کی وہ ایجنٹ تو نہیں ہے. آ کر ان کو تم چیک کرو. اور پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. اور جب تمہیں معلوم ہو جائے، جب تم جان لو کہ واقعی ہجرت کر کے آئی ہوئی عورتیں مومن ہیں، جب تم نے چیک کر لیا، جانچ پڑتال کر لی کہ یہ واقعی مومن ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، پھر تم ان کو واپس نہ بھیجو. کدھر؟ إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کی طرف. پھر ان کو واپس، اور اگر اب وہ مانگنے بھی آئے تو بھی ان کو کفار کی طرف
بہت یہاں پر ایسا سنجیدگی کا مسئلہ آ رہا ہے. لوگوں نے کیا دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا, آخرت سمجھ میں نہیں آ رہی. دھڑلے سے لوگ انٹر کاسٹ میرج کر رہے ہیں, جبکہ وہ اسلام کی روح سے, قرآن کی روح سے اللہ نے فرمایا کہ مشرک مرد ایمان والی عورت سے شادی اور مسلم مرد کافرہ سے شادی, چاہے ان کا حسن کتنا ہی اچھا لگے. یہ سورہ نساء میں فرمایا. اب یہاں اس کی تفصیل اور تمہید چل رہی ہے کہ جب تم امتحان لے لو کہ وہ واقعی میں ہجرت کر کے آئی, وہ مومن ہے, تو پھر ان کو تم کافروں کی طرف واپس نہیں بھیجو. یعنی ختم ہو گئی بات. یہ فیصلہ فائنل ہو گیا ہے کہ مشرک مرد مومن عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا, اور مومن عورت کافر مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے. کہ اللہ نے فرمایا لا ہن حل لہم ولہم یحلون لہم, کہ نہیں ہے وہ عورتیں جائز حلال ان کافر مردوں کے لیے, اور نہ وہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے حلال. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو شاہ رخ خان سمجھ رہے میں ہوں کہ بادشاہ بولتے بادشاہ آ گئے, کیا ڈانس, کیا ناچ, اور ہندو عورتوں سے شادیاں, یہ سب زنا کر رہے ہیں. بیٹا اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے. تم وہ کافر جب تک ایمان نہ لاوے تم شادی نہیں کر سکتے ان عورت سے, اور وہ مرد بھی جب تک ایمان نہ لاوے مسلم عورت انہیں بھی چل دور ہوتی, نجیس ہے. یہاں تو کیا ہیرو نے کر لیا نا, عامر خان. ارے میں اسی دنیا کا آدمی ہوں, آل راؤنڈ ہوں میں, سب داؤ پہ چھا کے معلوم کر رہے ہیں نا شادیاں ہندو عورتوں سے. اور کتنی شانی وہ عورتیں, یہ کروڑوں پتی ہے, بلکہ 100 200 500 کروڑ کے آدمی عامر خان ہوتی. ان کی مثال دے کے سب مسلمانوں کو بولنا جتنے سیٹ ہیں, ہے نا. تو غور کرو یہ کتنے پیسے والے ہیں. اگر یہ مر جائیں گے تو مسلمان کے قبرستان میں تو گئے, اور ان کی پراپرٹی کون لے جائے گی؟ مائنڈ دیکھو ان کے کیسے ہے, سب ہندوؤں کے پاس چلے جائے گی پراپرٹی. اور کیا یہ جواب دیں گے خدا کے لیے؟ یہ جتنے بھی شادی کیے ہوئے نا انٹر کاسٹ میرج, یہ سب زنا ہے. اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ عورت کے لیے وہ حلال نہیں ہے کافر مرد, اور کافر مردوں کے لیے وہ عورتیں حلال نہیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا, اور تم ان کو دے دو جو انہوں نے خرچ کیا. اب یہاں سے اللہ کا انصاف ہے کہ یہاں پر مسلمان عورتیں آ کے سیف ہو گئی, کیونکہ اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے سب لوگ, ابتدائی دور تھا, تو شادیاں تھیں مکہ میں سب عورتیں مردوں کی. بعد میں جو ایمان لاتے تھے ان کو اللہ نے فائنل کر دیا کہ اب تم مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے ہو. تو یہ بات اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ آتُوهُم مَّا أَنفَقُوا, اور تم دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا ہے. یعنی وہ کافر مردوں نے جب یہ عورتیں ان کے پاس تھی, یہ ایمان لے کے یہاں آ کے سیف ہو گئی, تو اب انہوں نے تو خرچ کیا, اس کو کھلایا پلایا تھا برسوں, 2 دن 4 دن 100 دن سال 2 سال جو بھی ہوگا پیریڈ, تو اس کا خرچ ہے. کتنا پیارا اسلام ہے کہ ان کو ان کا خرچ تم دے دو. اس بات پر ہو سکتا ہے کہ وہ قربان جاوے کہ کیا اللہ کا عدل ہے کہ وہ عورتیں تو چلی گئی ہمارے ہاتھ سے, مسلمان ہو گئی, تو خرچ تو وہاں سے بھیج رہا تھا, اور آدمی کے پاس نہ ہو تو بیت المال ایک چیز ہے. یہ ہمارے یہاں بیت المال کا تصور ہی نہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں, اللہ ہمارے بشر بھائی کو قبر میں آسانیاں دے, اللہ مغفرت کر دے. انہوں نے بیت المال ابتدا کرا تھا یہاں پر,
آج بیت المال چل رہا ہے. ابتدا کیا تھا انہوں نے. اگر اس کو بڑھاتے سب مل کے اور ایک ایک پائی کا حساب دیا جاتا تھا اس ٹائم بھی اور آج بھی, اور دوسری جگہ بھی دیکھا بیت المال نکلا اور لکھ دیا کہ ہم سے حساب نہیں مانگے گا. یہ کیا انداز ہے. تو وہ ان کو خرچ جو ہے جو وہ کافروں نے کیا ہے وہ عورتوں پر, ان کا خرچ ان کو دے دو. کتنے انصاف کی بات ہے. اور یہ ہے اسلام. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نکاح کر لو ان سے جب تم ان کو وَآتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. اب وہ عورتیں یہاں گئی, کافروں سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا, جو کافروں نے خرچ کیا تھا وہ اس کو چکا دیا گیا. اب یہ عورت سے جو بھی مسلمان چاہے نکاح کر سکتا ہے, وہ آزاد ہے, مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس کا مہر دے دے. اب مہر کیسا ہے کہ آدمی طے نہیں کر سکتا ہے. یہاں تو پہلے ہی طے کر رہے سارے الٹے کا. اے بھائی میری بہنیں یار اسلامی مہر کرنا یار 786. اگر کدھر ہے یہ فالتو باتیں یار. مہر آدمی طے نہیں کر سکتا ہے, نہ دولہے کے وارث طے کر سکتے ہیں, نہ دلہن کے وارث کر سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. مہر جو ہے صرف پیور حق کس کا ہے؟ عورت. عورت کو ایک ایسی اجازت ملی ہے وہ جتنا چاہے گی وہ اپنا مہر طے کر سکتی ہے, اور کوئی مہر طے نہیں کر سکتا. مگر یہاں زبردستی 5000 ہے بیٹا, ہم نے کوئی فورس نہیں کرنا چاہیے. وہ عورت جتنا چاہے گی وہ اس کو آزاد فری چھوڑ دی کہ میری بیٹی میری بہن کیا مہر طے کرے. یہ کہاں پوچھا جا رہا ہے؟ ہٹ گئے سب اسلام سے. دیکھ لو یہاں. اب اس میں دیکھو بات ایک سیریل کی آ گئی. سیریل اور پکچر بھی جو بنتے ہیں نا, ہم اسی دنیا کے لوگ ہیں یار. یہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو ہی بتایا جاتا ہے. تو فیروز خان کا بھائی تھا نا, اس نے ایک سیریل بنایا تھا ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان نے حیدر علی کی جب شادی نکاح ہوتا ہے اس سین, اگر ایپیسوڈ کس کو یاد ہوگا, آدمی رو دے وے یار اس سین میں. کیا اس کو دین کی تھوڑی سی کہاں سے سمجھ آ گئی, یا کوئی لوگوں نے قرآن کی بات اس کو بتا دی. تو وہ سین فلمایا حیدر علی کے ساتھ جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو مہر کی بات آتی ہے تو دوسرے سے بیچ میں پوپا کرتے تو عورت منع کرتی, نہیں اس میں نہیں بولنا کوئی مجھ کو, میں مہر طے کروں. سب خاموش. تو پھر وہ مہر طے کرتی اپنا. وہ توڑے چلتے تھے اس زمانے میں. کیا چلتے تھے؟ توڑے, روپے کے جراتے, اس کا نام توڑے تھا. تو کتنے اتنا زیادہ بتاتی تھی کہ سارے کی پسینے نکال دیتے. تو بولے ارے بیٹی ایسا کیا کر رہے ہیں؟ بھائی یہ میرا حق ہے, اللہ نے دیا ہے, اور یہ میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا باپ بہت قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور میرے کو یہ ایک ہی ہے جو ٹرمپ کارڈ ملا ہوا ہے, تو میں یہ مہر چاہتی ہوں ورنہ نکاح نہیں. تو اس کو حیدر علی بولتا دیا تو اپنے باپ کا قرضہ چکانے کے لیے, اس لیے کہ قرضے کی پوچھ آخرت میں ہونے والی ہے. بارے بیٹی بات, تو نے اپنے باپ کو آخرت سے چھڑا دی قرضے. تو عورتوں کو اتنا حق ہے. میں بات سیریل کی کر رہا ہوں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, مگر اس کو کوئی مولوی نے قرآن بتا دیا تھا تو اس نے یہ پکچرائز کیا. آدمی وہ دے جس کو یہ معلوم ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نکاح کرو ان سے. اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, جب کہ تم ان کو ان کے مہر دے دو, کر لو نکاح.
ارے بھائی روٹی تو بہت بڑا، ابھی اور بہت بڑا اور ٹائم ہو گیا. کیا کھایا نہیں؟ اگلے ہفتے رکھوں؟ نہیں، کیا ہے اتنا شروع میں جتنا دماغ میں رہے. اور میرے خیال سے کہ کچھ لوگ یاد رکھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے تو ان کے بھیجے میں بیٹھے گا. تو آپ کی میں سب کی رائے سے اجازت سے یہیں پر رکو ختم کرتا ہوں. تو ذرا ایک آواز زور سے بولو، کیا بھائی ختم کریں؟ ہاں، کیونکہ پھر پبلک کیا ہے، سننے کو تو سب کا جی چاہ رہا ہے نا بھائی، چاہ رہا ہے نا. بالکل. مگر کیا ہے کہ ٹائم کا بھی دیکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو آگے پورا کریں گے. کیا بھائی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. اجازت ہے. ٹائم کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، سب کی ضرورتیں ہیں. اور تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے اور دل لگائیں گے اس میں اور مل جل کے سب کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم یہ فکر کریں کہ اللہ ہم کو جنت میں ڈالے اور ہمارے بھائیوں کو جہنم کے راستے پہ چل ڈی جے بجا بجا کے مٹک کے اسلام بتا رہے ہیں. اس سے اللہ بچاوے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو توفیق دے دے کہ ہم صحیح راستے پر چلے، صراط مستقیم پر چلے اور ہمارے بھائیوں کی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک بڑا ہی کرنا ہے تو 3 ہفتے بھی کرتے ہیں، مگر جتنی بات سمجھ میں آ جائے کوشش کیا ہو کہ بات سمجھ میں آ جائے. کیا بھائی کوئی کنفیوز ہے تو سوال بھی کر سکتا ہے. حالانکہ ٹائم ہو جاتا ہے اس لیے میں سوال کی محفل بند کرتا ہوں، ورنہ پھر کیا ہر آدمی سوال کرتے رہے گا تو 12 بج جائے گا. تو سب آتے ہیں اس لیے سوال جواب کو نہیں دیتا. سنو، اپنا گھر میں جا کے قرآن پڑھو، ترجمے دیکھو، سیکھو. بہت آسان ہے عربی. میرے جیسا گھامڑ آدمی، اناڑی آدمی کو اللہ نے تھوڑا بہت دیا اور اتنا دیا کہ میری اوقات سے مجھ کو زیادہ دیا. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. کیا خیال ہے؟ دعا کر لیں. ہاں بھائی شاداب، دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تعالى في شأن حبيبي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. ایک بات سن کے جائیے، جتنے بھی ساتھی ہیں میرے چھوٹے بڑے، ان سب سے میں ایک بات کہتا ہوں اور وہ ذرا دل کھول کے آواز دے کہ بھائی بغیر فون بغیر دعوت کے کیا یہ جتنے ہم سب بیٹھے ہیں سب آئیں گے بھائی، اور دوسروں کو لانے کی کوشش کریں گے. آمین ثم آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.